السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، سامعین کرام، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کی 21 نمبر آیت نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک میں نے تلاوت کر دی ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 21۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں سب کو میں نے پیدا فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا پہلے لوگوں کو پیدا کیا اور تمہیں کیا، پیدا کرنے کا مقصد تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ ذات جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش بچھونا بنا دیا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس کے ساتھ من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ تم ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ 32 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے 31 اور 32 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میں نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہم نے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، اور آسمان سے ہم نے بارش نازل کی، کس لیے؟ تاکہ زمین سے ہم تم کو رزق عطا کریں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، اور تمہارے لیے اتنی نعمتیں، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ آگے آیت نمبر ہے 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں، فی ریبن شک میں، مما اس چیز سے، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن مجید پر تم شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، بس لاؤ تم ایک سورت اس کی مثل، یہ پورا قرآن ہے، چھوٹی سے چھوٹی سورت ایسی آپ بنا کر دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ تم اپنے گواہوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ آیت نمبر 23 ہے، آگے آیت نمبر 24۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہیں کیا تم نے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اللہ کہتے ہیں تم سب جمع ہو جاؤ، جتنے ساری کائنات کے لوگ ہیں سارے جمع ہو جائیں، ایک سورت قرآن مجید جیسی چھوٹی سے چھوٹی سورت اس کے مقابلے میں آپ نہیں لا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے یہ کام نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ کہتے ہیں اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کو بڑھانے کے لیے بطور ایندھن لوگوں کو ڈالا جائے گا، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ اللہ کہتے ہیں میں نے کافروں کے لیے تیار کی۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے، جو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اوروں کے طریقوں کو بھی شامل کریں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میں نے آگ تیار کی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آیت نمبر ہے
25 وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی اچھے کیے، ان لہم جنات، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور اس میں نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا، اللہ کہتے ہیں جب ان باغات سے ہم رزق دیں گے، من ثمرات رزقا، پھلوں سے رزق، کئی قسم کے پھل ہوں گے باغ کے اندر، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دی گیا، یعنی ایک پھل پہلے اللہ نے دیا ہے، دوبارہ دیکھیں گے وہ ویسا ہی ہوگا، شکل رنگ ویسی ہوگی، کہیں گے یہ تو ویسی جو پہلے ہم نے کھایا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ملتے جلتے، شکلیں ایک جیسی ہوگی، ذائقے کمال کے ہوں گے الگ الگ، سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں جنت کے پھل اور باغات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یعنی جو اللہ نے جنت تیار کی ہے، جو جنت میں چلے جائیں گے پھر ہمیش جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، یہ آیت نمبر ہے 26، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب، یہ کہ بیان کریں، مثلا ما بعوضۃ، مثال مچھر کی، فما فوقہا، جو اس کے اوپر ہے، یعنی مچھر سے کوئی بڑی چیز ہے یا مچھر سے چھوٹی چیز ہے، جس کی بھی اللہ بیان کرے مثال، اللہ نہیں شرماتے، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے نا، اور اس میں سبق ہے بہت بڑا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، فَيَعْلَمُونَ، اور بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے، سچ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جو بھی مثال اللہ بیان کرے ہم ایمان لاتے ہیں، وہ صحیح ہے، حق ہے اور سچ ہے، صحیح بات ہے جو ہمارے خالق نے فرمائی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، کہتے ہیں یہ مثال بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ نے کیوں بیان کی ہے؟ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ کو، قرآن کو بے شمار لوگ پڑھنے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو، جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، وہ قرآن پڑھ کے کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ جو ایماندار ہے، مومن ہے، وہ قرآن پڑھنے کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو ایماندار ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، اور کیا ان کے ایمان بڑھتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، أن يُوصَلَ، یہ کہ ملایا جائے، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اللہ کہتے ہیں تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یہ 28 نمبر آیت ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم کیا؟ مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، پس تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف تم لوٹنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اللہ نے کیا، تم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر زندہ، یعنی 2 موتیں ہیں اور 2 ہی زندگی ہیں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ پھر اس کے پاس ہمیش ہے، پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، تمام سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمان کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ کا علم کامل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، نائب،
اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا، فرشتے کہنے لگے کیا تو بنائے گا اس زمین میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری تعریفات تسبیحات تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم، کہا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اب دیکھیں اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو اپنا نائب کیوں نہیں بنا دیا؟ فرشتے پہلے موجود تھے لیکن اللہ نے ان کو نہیں بنایا. اللہ نے اپنی نیابت کا حق انسانوں کو دیا ہے. تو انسان اللہ ذوالجلال کہتے خلقت بیدی، بندے میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی کریں. اسی لیے بھائیوں میں نے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا ہے کہ سب بھائی اور بہنیں ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کلام کو، قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں، ہمیں پتہ چلے ہمارا مالک ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کو یاد کریں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.